سب سے زیادہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن سے نماز کا طریقہ دکھاؤ، تم تو صرف قرآن کو مانتے ہو نا، صحیح بخاری کو نہیں مانتے، ہمارے بابوں کو نہیں مانتے، تو قرآن سے دکھاؤ اب نماز، قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابات کے لیے اور اس نماز کی اصلیت اور قرآن کی صلاۃ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جانیں کہ کیا ہے صلاۃ۔ روزانہ 1 ارب سے زیادہ سنی شیعہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دن میں 5 مرتبہ سعودیہ میں موجود مکہ شہر کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مکہ شہر کے اندر اس گھر کے آگے جھکنے کو وہ اللہ کے آگے جھکنے کے برابر سمجھتے ہیں، اور یہ نماز انہیں ان کے عالم بخاری کے ذریعے پیغمبر محمد علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد صحیح بخاری کتاب کے اندر دی گئی ہے۔ بخاری کہتے ہیں کہ یہ نماز پیغمبر محمد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اڑنے والے گھوڑے کے ذریعے زمین سے آسمانوں میں بلا کر عطا فرمائی، اور اس اڑنے والے گھوڑے کو براق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بخاری یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آسمانوں میں جانے سے پہلے نبی محمد علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو ایک عظیم فرشتے جبریل علیہ السلام آ کر ان کا سینہ حلق سے ناف تک کاٹ دیتے ہیں، اور پھر ان کا دل مبارک نکال کر اس کو پانی سے دھوتے ہیں، اور پھر وہ جانور لایا جاتا ہے جس پہ بیٹھ کر رسول علیہ السلام آسمانوں میں جاتے ہیں، اور وہاں آسمانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا حکم دیتے ہیں، اور 50 نمازیں نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم کرا کر 5 کرا دیتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب بخاری نے پیغمبر محمد علیہ السلام سے سنا ہو، بلکہ بخاری تو محمد علیہ السلام کی وفات کے 2 صدیوں بعد یہ بات لکھ رہے ہیں، اور اس سب واقعے کی وضاحت آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری 3887 بخاری رسول محمد علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد لکھتے ہیں کہ ہمیں حبدہ بن خالد نے بتایا، حبدہ بن خالد کو حمام بن یحییٰ نے بتایا، حمام بن یحییٰ کو قتادہ نے بتایا، قتادہ کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول علیہ السلام نے ان سے معراج کا واقعہ بیان کیا۔ کتنا عجیب نہیں ہے کہ ایک شخص رسول علیہ السلام کی وفات کے 200 سال بعد اپنی کتاب میں اڑنے والے گھوڑے اور دل مبارک کو نکال کر دھونے کی باتیں کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا، اور اس طرح 7 پیڑھیاں پیچھے جا کر نبی علیہ السلام سے بات کو جوڑ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات پر یقین کر سکیں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر علیہ السلام سے بات کو نہیں جوڑتے تو اس بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کتابوں کے حکم اور یہ کتابیں قرآن کے خلاف ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ قرآن میں اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اڑنے والا گھوڑا اور دل مبارک کو نکال کر دھونا تو دور کی بات، بلکہ قرآن میں تو ان کی روایتی نماز بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک لفظ کا بہت استعمال کیا گیا ہے، صلاۃ، سلو، یصلی یا یصلو، سب ایک ہی ورڈ ہے جو ایک روٹ ورڈ سواد لام واو سے مل کر بنے ہیں۔ موجودہ جعلی سنی شیعہ اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں نماز، اور وہ بولتے ہیں صلاۃ ہی نماز ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت ہے قرآن 2.110، اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صلاۃ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ جعلی سنی شیعہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرو۔ اس کے علاوہ قرآن 4.102 میں بھی یہی ورڈ آتا ہے یصلو، اور یہاں بھی یہ اس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے ہمارے پاس قرآن 3.39، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور یہاں پر بھی یہ لفظ یصلی کا ترجمہ نماز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آیت میں بھی قرآن 75.31 فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اور یہاں بھی صلی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں نماز۔ ان کا ماننا ہے کہ صلاۃ، یصلو، یصلی اور صلی جو روٹ ورڈ سواد لام واو سے مل کر بنے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے نماز، اور پھر یہ بولتے ہیں دیکھا دیکھا اب بتاؤ کیسے قائم کرو گے نماز؟ نماز کا طریقہ تو ہمارے بابوں نے بتایا ہے۔ مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ قرآن میں صلاۃ لفظ کا مطلب نماز ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے روایتی سنی شیعہ جو صلاۃ کو نماز اور پریئر بولتے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے سارے ترجمے خراب ہیں۔ کس طرح خراب ہیں چلے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آیت ہے قرآن 3.39 وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، یہاں پہ یہ جعلی سنی شیعہ یصلی کا ترجمہ کرتے ہیں نماز۔ قرآن 33.56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر بھی یہی لفظ یصلو استعمال ہوا ہے، مگر یہاں پہ یہ اس کا ترجمہ نماز نہیں کرتے ہیں۔
पिछली आयत में इसका तर्जुमा नमाज कर रहे थे, मगर यहाँ इसका तर्जुमा नमाज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर इसका तर्जुमा नमाज कर देंगे तो तर्जुमा कुछ ऐसा बन जाएगा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहू और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर नमाज पढ़ते हैं। तो अब यहाँ इनके लिए हो गया मसला, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो नमाज या प्रेयर नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि सल्लू युसल्ली इसका मतलब नमाज होता ही नहीं है, ये सारे गलत नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान में इसका मतलब नमाज नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो नमाज नहीं पढ़ेंगे ना, प्रेयर नहीं करेंगे, किसके लिए प्रेयर करेंगे? तो इसलिए इन्होंने तर्जुमे में बहुत डंडी मारी। पहले मैं आपको कुरान.com का इंग्लिश तर्जुमा दिखाता हूँ। अच्छा, आपको पता है ये इस ट्रांसलेशन में युसल्लूना की 2 बार ट्रांसलेशन कर रहा है। बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला नबी अलैहिस्सलाम पर बरकतें भेजते हैं और उसके फरिश्ते प्रे करते हैं। अल्लाह बरकतें भेजता है और फरिश्ते जो है वो प्रे करते हैं। अल्लाह के लिए युसल्लू लफ्ज हो गया बरकतें और फरिश्तों के लिए युसल्लू लफ्ज हो गया प्रे। यहाँ पे इसको पता था अल्लाह सुब्हाना ताला नमाज या प्रे तो नहीं करेंगे। अरेबिक में एक बार युसल्लूना आया है, ट्रांसलेशन में उसको 2 बार ट्रांसलेट कर रहा है। अल्लाह के लिए युसल्लूना का तर्जुमा बरकात कर रहा है और फरिश्तों के लिए उसी लफ्ज का दोबारा तर्जुमा कर रहा है प्रे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर युसल्लूना का एक बार तर्जुमा करेगा तो इसके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो प्रे नहीं करेंगे ना, तो इसलिए इसने युसल्लूना की दोबारा से ट्रांसलेशन की अल्लाह के लिए अलग से ब्लेसिंग। ये सारा हिस्सा जो है ना, ये ऊपर अरेबिक में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप इसको हटा के तर्जुमा पढ़ें, क्या तर्जुमा बन रहा है, तो उसको हटा के इसका तर्जुमा ये बन गया कि बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर प्रे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि युसल्लूना का सल्लू का इनका मतलब नमाज नहीं होता, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला तो नमाज या प्रेयर नहीं करेंगे ना। तो जो ये नमाज तर्जुमा करते थे ना इस लफ्ज का, वो इस आयत में टिक नहीं पाया। ये अल्लाह की शान है कि उसने इनको यहाँ युसल्लूना का तर्जुमा नमाज नहीं करने दिया। अब मैं आपको इस आयत का उर्दू तर्जुमा दिखाता हूँ। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूदो सलाम भेजते हैं। अच्छा, यहाँ उर्दू में इस युसल्लू लफ्ज का तर्जुमा कर रहा है दरूद। यहाँ ये इसका तर्जुमा नमाज नहीं कर पा रहा, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, जड़ें कमजोर होती है। यहाँ इस आयत में युसल्लू का तर्जुमा नमाज नहीं कर रहा। यहाँ इस आयत में युसल्लू का तर्जुमा नमाज कर रहा था और इस आयत में दरूद लिख रहा है, मतलब अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा है और इसके पीछे चलने वाले अरबों लोगों को गुमराह कर रहा है। तो आपको पता चला कि इस लफ्ज का तर्जुमा ये यहाँ नमाज के बजाय दरूद कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके फरिश्ते नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। मगर जिस तरह इस लफ्ज का तर्जुमा नमाज नहीं टिक पाया, उसी तरह इस लफ्ज का तर्जुमा दरूद भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि झूठ की जड़ें कमजोर होती है ना। अगर तो युसल्लू का मतलब दरूद है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके फरिश्ते हम मुसलमानों पर भी दरूद भेजते हैं। कुरान 33.43 हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू। यहाँ अगर इसने युसल्ली का तर्जुमा दरूद किया तो कुछ ऐसा तर्जुमा बनेगा, वही तो है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते। और अगर इसने इसका तर्जुमा नमाज किया तो तर्जुमा कुछ ऐसा बन जाएगा, वही तो है जो तुम पे नमाज पढ़ता है और उसके फरिश्ते। तो यहाँ ये इसका तर्जुमा ना नमाज कर सकते थे और ना इसका तर्जुमा दरूद कर सकते थे, तो इन्होंने इसका तर्जुमा कर दिया बरकते, जबकि बरकत खुद अरेबिक वर्ड है जो ऊपर यूज ही नहीं हुआ अरबी में। अच्छा, हो सकता है अभी भी किसी को बात समझ ना आई हो, क्योंकि कुछ लोगों को चीजें मुश्किल से समझ आती, तो उसको मैं थोड़ा बच्चों वाले अल्फाज में समझाता हूँ, थोड़ा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। ये लोग यहाँ इस आयत में इस लफ्ज का तर्जुमा कर रहे हैं नमाज, क्योंकि इन्हें लगता है कुरान में इस वर्ड का मतलब होता है नमाज, और इस आयत में उसी लफ्ज का तर्जुमा कर रहे हैं दरूद, क्योंकि अल्लाह तो नमाज नहीं पढ़ेगा ना। मगर ये बात भी काबिल बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं, और फिर इस आयत में उसी लफ्ज का तर्जुमा कर रहे हैं बरकते, क्योंकि दरूद तो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे भेजा जाता है, तो इसने यहाँ तर्जुमा कर दिया बरकते, क्योंकि अल्लाह ताला वो मुसलमानों पे भी भेज रहा है, जबकि बरकत वर्ड अरेबिक में यूज ही नहीं हुआ। देखें, सेम लफ्ज है, जस्ट कंपेयर, एक ही रूट वर्ड है, सेम चीज है, युसल्ली युसल्ली, और अलग अलग ट्रांसलेशन कर रहा है। और यहाँ युसल्लूना जैसे होता है ना, प्ले प्लेइंग प्लेड होता है, यहाँ भी युसल्ली और यहाँ भी युसल्ली, इधर नमाज लिख रहा है और इधर बरकते। मतलब कितनी बड़ी चीटिंग कर रहा है और अपनी नमाज को बचा नहीं पा रहा है। अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है सलात, इन्होंने उसको नमाज बना दिया। अल्लाह ने इस आयत में उस लफ्ज को इस्तेमाल करके इनकी नमाज खत्म कर दी, इन्होंने यहाँ उसका तर्जुमा दरूद कर दिया।
अल्लाह ने इस वाली आयत में फिर इस लफ्ज का इस्तेमाल करके इनका दरूद भी खत्म कर दिया। तो अब इनके लिए हो गया मसला, तो इन्होंने उसका तर्जुमा कर दिया बरकतें, जबकि बरकत खुद अरेबिक वर्ड है जो ऊपर यूज नहीं हुआ। तो इतना तो आपको पता चल गया कि सलात, सल्लू, युसल्ली इसका मतलब नमाज नहीं होता, दरूद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम मुसलमानों पे, हम लोगों पे दरूद नहीं भेजेंगे, बरकतें भी नहीं होता। तो फिर इसका मतलब होता क्या है और क्या है सलात? और इन आयत में अगर इसका तर्जुमा दरूद, नमाज और बरकतें नहीं है तो इसका तर्जुमा है क्या? तो चले जानते हैं। तो सलात को समझने के लिए पहले अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको दुनियावी चीजें और इंसान की लिखी किताबें दिमाग में रखकर कुरान पढ़ना है, उन किताबों को कुरान से मिक्स करना है, तो आप उन्हीं इंसानी किताबों को पढ़ लें। ये किताब आपको पढ़ने की फिर कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अल्लाह के अहकामात के साथ किसी दुनियावी किताबें या इंसानों के अहकामात को शरीक करना है और इस तरह शिर्क करना है, तो आप वही किताबें पढ़ लें, शिर्क ना करें। और इस वीडियो का मकसद किसी भी इंसान को तकलीफ देना या दिल आजारी करना नहीं है। अगर आपको नमाज पढ़नी है, आप पढ़ें, आपका गुनाह है। हमारा मकसद ये बताना है कि कुरान में सलात का वो मतलब नहीं है जो लोगों ने उठक बैठक बना के दिया है। अच्छा, तो दिमाग में बहुत से सवाल आते होंगे कि ये नमाज अगर दीन का सतून है तो अल्लाह ने कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर तो इसका कोई तरीका था तो अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं कहा कि नमाज इस तरह बैठकर और इस तरह खड़े होकर पढ़ो? क्या अल्लाह दीन का सतून इतनी इम्पोर्टेंट चीज लिखना भूल गया? और नमाज फहाशी और बुरे कामों से क्यों नहीं रोकती है? और अल्लाह हमसे ये नमाज क्यों पढ़वाता है? और कुरान में ज़कात सलात के बाद क्यों आता है? और कुरान में अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि ज़कात कितनी देनी है? तो सब कुछ दिमाग से निकालकर कुरान को कुरान से समझते हैं, लोगों को और उनकी फालतू बातों को साइड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो सलात लफ्ज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये लफ्ज कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है। कुरान 33.43 इस वर्ष में लिखा है कि अल्लाह हमारे साथ सलात करता है और उसके फरिश्ते इसलिए करता है ताकि हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी में लेके जाए, और वो मोमिनों के साथ रहम करने वाला है। तो अल्लाह भी अलसला करता है। तो इसको एक मिनट साइड करते हैं, ठीक है। सलात का कुरान में मतलब होता है दो चीजों के बीच में कनेक्शन या लिंक, या अगर उर्दू में कहूँ तो राबता या जुड़ना। अब इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सलात का मतलब होता है राबता, कनेक्शन। किस तरह? चले मैं दिखाता हूँ। कुरान 13.25 वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाकिही, और वो लोग जो अल्लाह से वादा बांधने के बाद उसको तोड़ देते हैं, वयक़ताऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, और टूटते हैं उससे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उससे जुड़ा जाए, कि वो अल्लाह के हुक्म से टूटते हैं कि उससे जुड़ा जाए। युसला का क्या मतलब हुआ? जुड़ना। नमाज या दरूद नहीं है। जिनको यकीन नहीं है जाकर इस वर्ष की ट्रांसलेशन खुद देख लें। अच्छा, अब इस आयत में कुरान 75.31 और 32 फला सद्दका वला सल्ला, बस सच नहीं जाना और जुड़ा नहीं, वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, और लेकिन झूठ जाना और मुड़ गया। यहाँ पर सच के अपोजिट झूठ को रखा गया है कि सच नहीं जाना बल्कि झूठ जाना उसने, और सल्ला के अपोजिट मुड़ गया रखा गया है कि जुड़ा नहीं मुड़ गया, तवल्ला किया। या आसान लफ्जों में बताऊं तो जुड़ा नहीं बल्कि पीठ दिखाकर चला गया। तो सल्ला का अपोजिट है तवल्ला। तवल्ला का मतलब क्या है? मुड़ना, डाइवर्ट होना। तो सल्ला का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। तो इस वर्ष में अल्लाह ने सलात का अपोजिट दिखाकर भी बता दिया कि अलसला का मतलब है जुड़ना, राबता कायम करना। अब यहाँ देखें कुरान 69.31 सुमल जहीमा सल्लू, फिर जहन्नुम से जोड़ा जाएगा। इस आयत में काफिर की बात हो रही है कि वो जहन्नुम से जोड़ा जाएगा। सल्लू का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। काफिर जहन्नुम में नमाज नहीं पढ़ेगा। काफिर को जहन्नुम से कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड आ रहा है वो है सल्लू। तो मेरे ख्याल में आपको अब तक पता चल गया होगा कि सल्लू का क्या मतलब होता है? जुड़ना, राबता। अच्छा, तो अब जो ये आयात थी ना जिनका तर्जुमा ये जाली सुन्नी शिया से 1200 सालों से नहीं हो पा रहा, हम इसका तर्जुमा 1 मिनट में करते हैं। पहले कुरान 33.43 का करते हैं। वही तो है जो तुमसे राबता बनाता है और उसके फरिश्ते, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लेकर जाएं। अल्लाह हमसे राबता बनाता है, कनेक्शन बनाता है, जुड़ता है। अल्लाह राबता बनाएगा तभी अंधेरों से निकल कर रोशनी में जाओगे ना। अल्लाह से कनेक्शन नहीं होंगे तो क्या हिदायत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ तर्जुमा था राबता, वही तो है जो तुमसे राबता
کنیکشن بناتا ہے اور اس کے فرشتے. اور کیوں بناتا ہے؟ تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے جائے. اللہ نماز اور درود نہیں پڑھتا، رابطہ بناتا ہے ہم سے. اب اس آیت میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. قرآن 33.56 بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام سے رابطے میں ہیں. اللہ اور اس کے اینجلز نبی علیہ السلام سے کنیکشن میں ہیں، رابطے میں ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، اس کی طرف رابطہ بناؤ، وسلموا تسلیما، اور اس کو مان لو تسلیم کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب درود اور نماز نہیں تھا بلکہ رابطہ تھا، کنیکشن تھا. آف کورس اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام سے رابطے میں، کنیکشن میں. اچھا، تو اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر صلاۃ کا مطلب رابطہ ہے تو اللہ نے قرآن میں الصلاۃ یعنی رابطے کا ایک خاص وقت کیوں بیان کیا ہے؟ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا رابطہ ہے؟ اس رابطے میں کیا قرآن پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ اچھا، اب قرآن میں آیا ہے کہ صلاۃ کو دن کے دونوں طرف قائم کرو. صلاۃ مطلب رابطہ. جب اللہ یہ بول رہا ہے کہ دن کے دونوں طرف رابطہ قائم کرو، تو یہ کون سا رابطہ ہے؟ یہ اصل میں ایک خاص رابطہ ہے جس میں آپ کو قرآن سے نصیحت کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اور آپ کو لوگوں کے اوپر قرآن نصیحت کے لیے پڑھنا ہے، اپنی زبان میں پڑھنا ہے تاکہ ان کو سمجھ آئے. کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. O children of Israel, remember my favor, wherewith I favored you, and how I preferred you to all creatures. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون. قرآن میں آپ جہاں پر بھی صلاۃ کو دیکھیں گے اس سے آپ کو ایک ہی چیز سمجھ آئے گی کہ آپ کو صلاۃ میں لوگوں کے اوپر قرآن سے نصیحت کرنی ہے. یا آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک بندہ قرآن پڑھے گا اور باقی لوگ اس کو سنیں گے تاکہ ان کو نصیحت ملے. کس طرح چلے جانتے ہیں صلاۃ میں جمع کیوں ہونا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو اس کو کلیئر کر دیتا ہوں. قرآن 62.9 آپ کو پتہ ہے اس آیت میں جمعہ کا مطلب ہی ہے جمع ہونا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں صلاۃ کے لیے بلایا جائے جمع ہونے کے وقت بس آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اور 62.10 میں اس سے اگلی آیت میں بولا جا رہا ہے کہ جب صلاۃ پوری کر لو تو بکھر جاؤ، واپس چلے جاؤ، پھیل جاؤ. تو صلاۃ میں آپ کو جمع ہونا ہے کہ لوگ جمع ہوئے پھر بکھر گئے. اس کے علاوہ اس آیت میں ایک اور چیز پتہ چلی کہ بلایا صلاۃ کے لیے تھا اور لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر قرآن ہے جو کہ آپ کو قرآن میں آرام سے اس آیت میں پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن ذکر ہے اللہ کا. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. مطلب لوگ جمع ہوئے اللہ کے ذکر یعنی قرآن پڑھنے کے لیے، اور جب وہ پڑھ لیا تو واپس بکھر گئے. اس کے علاوہ صلاۃ اور رابطے کا مطلب بھی جڑنا ہی ہوتا ہے. اچھا، اب اس ورس میں دیکھیں قرآن 4.102. اس آیت میں پہلے ایک جماعت نے صلاۃ یا رابطہ قائم کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد دوسری جماعت نے صلاۃ یا رابطہ قائم کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ. کیونکہ یہ جنگ کی صورتحال تھی تو ایک جماعت نظر رکھے گی اور دوسری جماعت صلاۃ کرے گی، نبی علیہ السلام سے رابطے میں آئے گی. پہلے ہاف لوگ قرآن سنیں گے اور باقی لوگ گارڈ بن کر نظر رکھیں گے کہ کوئی دشمن نہ آ جائے. اور پھر جب یہ ہاف لوگ صلاۃ کر لیں گے تو باقی لوگ پھر نبی علیہ السلام سے رابطے میں آ جائیں گے. جنہوں نے صلاۃ رابطہ قائم نہیں کیا تھا اب وہ والے آ جائیں گے جو پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے. تو اس سے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ صلاۃ میں آپ کو جمع ہونا ہے اور رابطہ قائم کرنا ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ آپ سب کو رابطہ قائم کرنا ہے جو آپ کے اوپر کتاب پڑھے گا. قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلش، نافذ. اب آتے ہیں اگلے ورس کی طرف. قرآن 29.45 یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے صلاۃ یا رابطے کو سمجھنے کے لیے. پڑھو وہ جو تمہاری طرف اترا ہے کتاب سے اور رابطہ قائم کرو. بے شک رابطہ صلاۃ دور لے جاتا ہے فحاشی اور برے کام سے، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اب اس آیت سے پوری صلاۃ پتہ چل جاتی ہے. دیکھیں، پڑھو وہ جو تمہاری طرف اترا ہے کتاب سے اور رابطہ بناؤ. مطلب رابطہ کب بنے گا؟ اس کو پڑھ کر جو کتاب میں اترا ہے. صلاۃ کب ہوگی؟
جب آپ اس کو پڑھو گے جو کتاب میں اترا ہے۔ صلاۃ جسٹ ایک رابطہ قائم کر کے قرآن سے اللہ کی نصیحت و ذکر کرنا ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، رابطہ یا جو صلاۃ ہے وہ فحاشی اور برے کام سے دور لے جاتا ہے۔ نماز میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا 90% لوگوں کو کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، تو ایکسرسائز کیسے دور لے کے جائے گی فحاشی اور برے کاموں سے؟ قرآن کی نصیحتیں آپ کو فحاشی اور برے کاموں سے دور لے جائیں گی۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ تو صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یعنی قرآن، کیونکہ قرآن آپ کو فحاشی اور برے کام سے دور لے کے جائے گا۔ اللہ کو تمہاری اس نماز اور اس ایکسرسائز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کو اپنی نصیحتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں تاکہ وہ لوگ فحاشی اور برے کام سے رکیں۔ آپ کے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، نام کا کلمہ پڑھایا ہوا ہے۔ جس دن قرآن کی صلاۃ آ گئی نا معاشرے میں، معاشرہ پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب ادھر زکوٰۃ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، میں شارٹ میں ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی یا تزکیہ نفس یا پاک ہونا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ سب ورڈز بھی دکھا دیے جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب پاکیزگی ہے، اور یہ آپ کی ٹرانسلیشن۔ اچھا، تو یہ جو آیت ہے نا، اس کا سمپل ٹرانسلیشن ہے رابطہ قائم کرو اور پاکیزگی پہ آؤ۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ صلاۃ فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور جب انسان فحاشی اور برے کاموں سے رک جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ بولا جاتا ہے کہ صلاۃ یعنی رابطے کو قائم کرو اور پاکیزگی پہ آؤ، پاک ہو جاؤ۔ لوگوں نے ایکسرسائز بنا دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن کے اس جمعے والے ورس سے تھوڑا دیر پہلے اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول تم پر کتاب پڑھتا ہے اور تم کو پاک کرتا ہے، اور پاک بندہ کب ہوتا ہے؟ صلاۃ سے۔ سمپل بتاتا ہوں، فحاشی اور برے کاموں سے قرآن روکتا ہے، تو صلاۃ میں تم قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو گے تو وہ فحاشی اور برے کاموں سے بچیں گے، زکوٰۃ یعنی پاکیزگی پہ آ جائیں گے، کیونکہ صلاۃ فحاشی اور برے کاموں سے دور لے کر جاتی ہے۔ کلیئر؟ اب اس آیت میں دیکھیں، قرآن 23.2، صلاۃ میں بندہ خشوع میں جاتا ہے۔ نماز میں تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا جا رہا ہے، خشوع میں کیوں آئے گا؟ فالتو میں نہیں روئے گا۔ جن کو خشوع کا مطلب نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، ڈراؤ یا گوس بمس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نماز میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا جا رہا ہے، 90% لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، بچے فالتو میں پڑھ، وہ کہاں فحاشی اور برے کام سے دور جائیں گے؟ جبکہ جب صلاۃ یا رابطے میں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا تو اللہ نے بولا ہے قرآن 39.23 میں کہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ رب سے خشوع میں آتے ہیں، ڈرتے ہیں اور گوس بمس آتے ہیں، اس سے ان کی جو جلدیں ہیں سکنز کانپ جاتی ہیں۔ صلاۃ اللہ کی نصیحت تھی، تو صلاۃ میں آپ کو قرآن پڑھنا ہے سمجھ کر کہ آپ کو پتا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے نصیحت کے لیے، کیونکہ آپ قرآن پڑھ کر خشوع میں جاؤ گے، اور صلاۃ میں لوگ خشوع میں جاتے ہیں، تو صلاۃ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن 20.14، صلاۃ یعنی رابطہ اللہ کی نصیحت و ذکر کے لیے بنانا ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن ہے، میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن 24.58، اس میں اللہ نے ایک ورڈ استعمال کیا ہے، صلاۃ الفجر، فجر کا رابطہ یا فجر کی صلاۃ، اور قرآن 17.78 میں صلاۃ الفجر کو قرآن الفجر سے ریپلیس کر دیا، بدل دیا۔ صلاۃ الفجر کی جگہ قرآن الفجر لکھ دیا، فجر کی صلاۃ کو فجر کا قرآن بول دیا، صلاۃ کو قرآن بول دیا اللہ نے سیدھا۔ دیکھو، قرآن الفجر کا ترجمہ کر رہا ہے ڈان پریئر، قرآن کا ترجمہ جو ہے یہ نماز کر رہا ہے۔ دیکھو ان کو، دیکھیں کتنی بڑی ڈنڈی مار رہے ہیں اپنی نماز کو بچانے کے لیے، ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھو قرآن کا ترجمہ پریئر کر رہا ہے، صلاۃ کو اللہ نے سیدھا قرآن بول دیا، ماشاءاللہ۔ تو صلاۃ میں کیا تھا؟ قرآن پڑھنا، اللہ کی نصیحت کرنا تاکہ تم فحاشی اور برے کام سے رک کر پاکیزگی یا زکوٰۃ پر جاؤ۔ ان لوگوں نے اس کا مذاق بنا دیا اور اس کو ایکسرسائز بنا دیا، جیسے بتوں کے آگے مورتی پوجا کی جاتی ہے، کتنا بڑا گناہ کیا۔ اچھا، اب صلاۃ تو آپ کو کلیئر ہو گئی، میں سجدے اور رکوع پر بھی ویڈیو بناؤں گا بہت جلد انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک اور بات، کیونکہ اللہ کا ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا حکم اللہ نے ان کو کچھ اور حکم دیا اور ان کو کچھ اور دے رہا ہے، تم 20 نمازیں پڑھو، تم 50 پڑھو، تم 3 پڑھو، 5، ایسا نہیں۔ یہ تو مورتی پوجا والا سسٹم۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ خراب ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی لوگ خراب ہوئے، اسی طرح محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی لوگ سنی شیعہ بن گئے، خراب ہو گئے۔ شیطان ہمیشہ انسان کی اکثریت کو ساتھ لے گیا، مگر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر غور کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو صلاۃ پہ میں فل پلے لسٹ بنا رہا ہوں، اس میں ہر ایک آیت پہ ویڈیو بناؤں گا جس کو میں صحیح سے ایکسپلین کروں گا۔ تو صلاۃ پہ میں پلے لسٹ بنا رہا ہوں، اس کے علاوہ رکوع اور سجود پہ میں ویڈیو بناؤں گا، اور زکوٰۃ پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، اللہ نے کے بعد۔